بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ورب زدنا علما وعملا وفضلا۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عزت، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خیر الورا، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار مستمعین و مستمعات، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاسراء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں تو انبیاء کرام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات امت کے لوگوں کو دکھائے ہیں۔ ان معجزات پر ایمان لے کر آنا اور جس طرح وہ معجزہ رونما ہوا ہے، بعینہ ہی اسے ماننا، یقین کرنا، یہ بندہ مومن کے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک ہے۔ پہلے حصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے، اور دوسرے حصے کا ذکر اشارتاً قرآن کریم سورۃ النجم 27ویں پارے کے اندر اور تفصیلاً احادیث کی کتابوں کے اندر مکمل طور پر وہ موجود ہے۔ یہ زمینی اسراء، زمینی معراج
اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات باری تعالی نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک۔ اس وقت یہ مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، جو عام لوگ تجارت کی غرض سے یا دیگر اغراض و مقاصد کے تحت کرتے تھے، 40 دنوں کے اندر یہ سفر طے ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ عرصے میں یہ سارا سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کروایا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، حالانکہ جس وقت یہ معراج ہوئی ہے، یہ اسراء کا جو سفر ہے، کیونکہ یہ ہجرت سے کوئی 1 سال تقریباً پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت تو مسجد حرام 360 بتوں کے ساتھ بری ہوئی تھی، یعنی اس وقت بیت اللہ میں غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی، اور 360 بت اس وقت بیت اللہ میں نصب کیے گئے تھے۔ لیکن اس وقت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے، یعنی جس وقت 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے تھے، اس وقت بھی کائنات کا رب اسے مسجد کا نام دے رہا ہے، اور یہ پیش گوئی دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد حرام یہ بتوں سے پاک ہو کر صحیح مسجد کا درجہ حاصل کرے گی اور مسلمانوں کے یہ پاس آ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس واقعہ کے کوئی 9 سال کے قریب، 9 سال بعد مکہ فتح ہوا، تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی چابیاں بھی عطا کیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ سے وہ رکھے ہوئے بت 360 کے قریب جاء الحق وزہق الباطل کہہ کر ان بتوں کو نکالا اور خالص ایک اللہ کے لیے اس بیت اللہ کو کر دیا۔ پھر فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کروایا۔ اس وقت مسجد اقصی وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھی، صلیبیوں کے قبضے کے اندر، عیسائیوں کے قبضے کے اندر، عیسائیوں کا تسلط مسجد اقصی پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ یہ ایک پیش گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا، یہ مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے پاس آئے گی، اور وہ وقت پھر 15 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر آیا، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس آئی، تو گویا کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پیش گوئی وہ پوری ہوئی، اور دونوں مسجد حرام بیت اللہ بھی ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنا،
اور مسجد اقصی بھی ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنی۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سفر کے لیے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، فرشتوں کے سردار، کتنی تعداد میں فرشتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو بتلایا کہ جانا ہے رات کے عرصے میں۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے جسم اطہر، آپ کے پیٹ، آپ کے سینے، آپ کے صدر کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکال کر ایک سونے کے تشت، سونے کے برتن میں رکھا گیا اور آب زمزم کے ساتھ آپ کے دل کو دھویا گیا، جس کو عربی زبان میں شق صدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ شق صدر کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام بچپن میں تھے، جناب حلیمہ کے پاس اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت بھی آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا تھا، اور پھر ہجرت سے 1 سال پہلے بھی اسی طرح شق صدر، گویا کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ 3 مرتبہ شق صدر کا معاملہ اور واقعہ پیش آیا۔ آب زمزم سے دھویا گیا، یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ کسی چیز کو مستقل طور پر پاک رکھنا چاہتے ہو تو جو فطرت کی دی ہوئی پاک چیز ہے، مشروبات میں سے زمین سے نکلنے والی ہے، وہ سب سے بہترین مشروب وہ آب زمزم ہے۔ یہ آب زمزم، ہمیں اس کی اہمیت کا بہت کم علم ہے۔ جو لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں ان کے گھروں سے کبھی آب زمزم ختم نہیں ہوتا، اور جن گھروں سے آب زمزم ختم نہیں ہوتا ان گھروں کے اندر بیماریاں نہیں آتی۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جاوید چودھری نے ایک کالم میں ایک واقعہ لکھا، ایک ڈاکٹر کا، سب سے بڑی بیماری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج نہیں پاکستان کے اندر، کینسر کا مریض آب زمزم کے ساتھ زمزم کا پانی 3 مہینے تک پیتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کینسر کی بیماری سے آب زمزم کے ساتھ شفا عطا کر دی، اور اس نے اس کا نام ہی رکھا آب زمزم تھراپی۔ آب زمزم تھراپی، یہ تھراپی ہے جس کو اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور بھی بہت سے اس طرح کے صحیح واقعات موجود ہیں کہ آب زمزم سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح شفا عطا کی۔ تو آب زمزم سے آپ کے دل کو دھو کر آپ کے دل کے اندر حکمت اور دانائی کو بھر دیا گیا۔ بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کر دیتے ہیں اپنی محدود عقل کی بنیاد پر، جبکہ یہ واقعہ معراج، واقعہ اسراء، شق صدر، دل کو نکالنا، یہ ہماری محدود عقل میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ انسانی محدود عقل کے اندر نہیں آتا، یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ واقعات، آپریشن ہو رہے ہیں دل کو نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، دل کو نکال کر کچھ منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اور عارضی طور پر خاص مشین کے ذریعے وہ ساری سرکولیشن کر دی جاتی ہے۔ یہ آج کل ویسے بھی اس طرح کی مثالیں نظر آ رہی ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق سواری کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور وہاں پر آپ نے جا کر 2 رکعت ادا کی، اور پھر اس کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام کو لے کر گئے، اور وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جو طویل واقعہ حدیث کے اندر، اور اس معراج، اس اسراء کی تفصیل جو احادیث کے اندر آئی ہے، ایک صحابی نے نہیں، 27 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور 3 صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہوں نے معراج اور اسراء کی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو 2 صحابہ کرام نے، 5 صحابہ کرام نے، 10 صحابہ کرام نے، لیکن یہ واقعہ ایسا، یہ معجزہ کہ 27 صحابہ کرام اور 3 صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، تاکہ کوئی اس کے بارے میں شک نہ کر سکے۔ اب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، احادیث کے اندر موجود ہے جو گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر سید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنے ذہنوں میں لا کر دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور کس طرح تعمیر کیا؟ باپ اور بیٹے نے، دونوں انبیاء نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے عزتیں کتنی عطا کی، شانیں کتنی عطا کی کہ 7ویں آسمان پر، اور وہ بھی بیت المعمور کے ساتھ، اور بیت المعمور وہ بیت اللہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر، اسی طرز کا اللہ کا وہ گھر جس گھر کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور 70,000 کے قریب ایک وقت میں بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اس کا طواف ہوتا رہے گا، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اس بیت المعمور کے پاس وہ فرشتے ایک مرتبہ جاتے ہیں، لیکن جو دنیا کے زمین کے اوپر جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ٹھکانہ آسمان پر اپنے گھر کے ساتھ بنا دیا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، میرے گھر سے محبت کرنے والے، میرے گھر کی آباد کاری کا کام کرنے والے، میرے گھر کو تعمیر کرنے والے، تو آسمانوں پہ جو میرا گھر ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، میں نے اس کی ہمسائیگی جناب ابراہیم کو عطا کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو ہوئی ہے، باقی انبیاء کرام کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی، احادیث کے اندر موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ سننے والی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے اللہ کے رسول، اور جو معراج کے اسراء کے سفر کا آغاز ہوا، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی ہر طرف سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان، اس کی ترغیب دین اسلام کے اندر ملتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو، مسلمان کو کہتے ہیں کمپاس کی طرح مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کمپاس جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو سوئی ہوتی ہے، آپ کمپاس کو جدھر مرضی کر دیں لیکن اس کی سوئی جو ہے وہ ایک طرف ہی جائے گی۔ اس کا رخ آپ ادھر کر دیں، آپ اس کو ادھر کر دیں تو تب بھی اس کمپاس کی سوئی وہ ادھر ہی جائے گی۔ آپ اس کو ادھر کر دیں تب بھی سوئی اس کی وہ ایک ہی طرف جائے گی۔ آپ اس کو تہہ خانے کے اندر لے جائیں تب بھی سوئی اس طرف ہی ہے۔ آپ اس کو اوپر لے جائیں تب بھی کمپاس کی جو سوئی ہے وہ ایک ہی طرف رہتی ہے۔ اور بندہ مومن کو بھی اس کمپاس کی طرح ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت خوشی میں، غمی میں، گھر کے اندر، باہر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی سوئی ہونی چاہیے۔ اس کا رجحان، اس کی توجہ، جس طرح کمپاس کی سوئی وہ کسی اور طرف نہیں جاتی، آپ جدھر مرضی اس کو گھما لیں اس کی سوئی ایک طرف ہی رہے گی، اسی طرح بندہ مومن جیسے مرضی حالات آ جائیں لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کا رجحان وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر یہ سفر دیکھیں، یہ اس کے بارے میں کہا کہ سبحان اللہ، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ۔ اور سفر معراج سے پہلے جو نبی علیہ السلام کی حالت ہے، اگر آپ اس حالت کو دیکھیں تو پھر سبحان لفظ کی اور وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ حالات پتہ کیا تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے پہلے، معراج سے پہلے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ کو معصور کیے رکھا، اور وہاں پر آپ کو کھانا ختم ہو گیا، وہاں درختوں کے جو پتے تھے وہ آپ پتے کھا کر بھی گزارا کرتے رہے۔ اور صرف آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کا پورا خاندان شیب ابی طالب کے اندر تھا۔ اور اس سے پہلے آپ طائف میں گئے ہیں، وہاں تبلیغ کی ہے، اور وہاں طائف والوں نے کیا سلوک کیا وہ بھی سبھی کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن اگر ہے تو وہ طائف کا دن ہے کہ جس دن میں انہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا تھا اور وہ مجھے پتھر مار رہے تھے، وہ مجھے جٹلا رہے تھے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا تھا۔ اور پھر 9 سال آپ نے مکہ میں تبلیغ کی، 9 سال کی تبلیغ کے بدلے کے اندر چھوٹا سا مکہ شہر اس وقت کا وہ بھی مکمل طور پر اسلام کے دائرے کے اندر نہیں آیا، اپنے بیگانے بن گئے۔ اور پھر آپ کو ایک سہارا دینے والا رشتہ داروں میں چچا ابو طالب تھا، وہ بھی رحلت کر گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی غمخوار آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایسے حالات کہ جب انسان گھر سے، باہر سے، چاروں اطراف سے غموں کے اندر لپٹا ہوا ہو، اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر امت محمدیہ کو پیغام دے دیا کہ جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جو انسان گھبرائے گا نہیں، مشکل حالات میں اللہ کی طرف توجہ رکھے گا، اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ضرور اس کو بلندی عطا کریں گے۔
اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے، مشکل آ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو پھر بھی اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا، فرمایا کہ وہ سبحان ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا کہ یہ ساری زندگی غلام بن کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے جب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے کہ ابو جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے پتہ کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بھائیوں نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن کچھ وقت گزرا، یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ بعد میں جب دوبارہ عزیز مصر کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لینے کے لیے آئے ہیں، اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا ذکر کیا کہ جس طرح پہلے کو لے کر گئے تھے واپس نہیں آیا، کبھی ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بھائیوں نے کہا تھا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے، اپنے اوپر توکل کیا، اپنے عقل، اپنی طاقت، اپنے شعور پر کیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے جناب بنیامین کی بھی حفاظت کی اور جناب یوسف علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، اور لوگوں کو درس دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو اپنی طرف نہ توجہ کیا کرو کہ میں یہ کام کر لوں گا، میرے پاس یہ ہے، بلکہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ رب العالمین بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے پاس طاقتیں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا کہ وہ اس جنت کے اندر درخت لگائے، سبحان اللہ کہہ کر، والحمد للہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر۔ اس کے بعد پھر اگلا سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی، جنت کو دیکھا، جہنم کو، وہ مکمل واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ واپس اسی رات کے کچھ حصے میں نبی علیہ السلام واپس آئے، فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد آپ باہر بیٹھے اور پریشان اور غمزدہ۔ اب غمزدگی کیا ہے؟ اس بات کی کہ جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اتنے سوچتے سوچتے ادھر سے ابو جہل گزرا۔ ابو جہل آ گیا، استہزاء، ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر کہنے لگا آج کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی چیز آپ پر آ گئی ہے، استہزاء اور مذاق کے انداز میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی ہے، رات کے کچھ لمحے میں اتنی چیزیں دیکھ کر آیا ہوں، مسجد اقصیٰ کو بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ اس بات پر قائم ہیں؟ نبی علیہ السلام میں قائم ہوں۔ کہا اگر میں لوگوں کو بلاؤں ان کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے؟ نبی علیہ السلام فرمایا یہی کہوں گا۔ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جتنے شریر قسم کے لوگ تھے سارے اکٹھے کر لیے۔ نبی علیہ السلام سے اس نے پوچھا یہ آپ رات کہاں گئے تھے؟ نبی علیہ السلام فرمایا معراج، میں مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، مسجد اقصیٰ سے میں اوپر ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ کچھ لوگوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں استہزاء کے طور پر، کچھ نے چیخنا شروع کر دیا، کسی نے مذاق کے طور پر شور کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا
اگر آپ سچے ہیں تو چلیں یہ بتائیں، آپ نے مسجد اقصیٰ گئے ہیں نا رات کے عرصے میں، مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیوں میں مسجد اقصیٰ کا نقشہ وہاں دیکھنے تو نہیں گیا تھا، پلر کتنے ہیں، پنکھے کتنے لگے ہیں، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، میں تو یہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ لیکن انسان کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، انفرادی طور پر اکیلا ہو، اجتماعی طور پر لوگوں کے سامنے ہو، جب انسان رب کا بن جاتا ہے کبھی رب العالمین اس آدمی کو بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ وہ عزتوں کا رکھوالا ہے، وہ کبھی عزتوں کو بے عزتی کے اندر تبدیل نہیں ہونے دیتا، وہ عزتیں رکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم کے پاس تھا جو کہ بیت اللہ کا حصہ ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ سارے لوگ ٹھٹھا کرنے کے لیے وہاں پر مجمع لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا مکمل نقشہ حتیم کے سامنے، میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے جاتے تھے، فلاں بتاؤ فلاں چیز کہاں پہ ہے، فلاں چیز کہاں پہ ہے، فلاں چیز کہاں پہ ہے، میں سامنے دیکھ کر ان کو بتاتا جاتا تھا۔ جو رب کا بن جاتا ہے، کائنات کا رب، پھر عزتوں کی رکھوالی کرتا ہے اور ایسی عزتیں عطا کرتا ہے کہ بیگانے بھی عزتیں ماننے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔